السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیاں ایسی کہ ظاہر ہوتی ہے جیسے کہ محبت الہی دل کو سکون اور روح کو روشنی بخشی ہے اور بندے کو خالق سے جوڑ کر زندگی کو بامقصد بناتی ہے۔ اس محبت کی نشانیاں آخر کیا ہیں؟ آج ہم جانتے ہیں۔ اس کے متعلق خوبصورت رسالہ بنام اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیاں پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنے بتوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کی تردید کرتے ہوئے اہل ایمان کو وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا والذین آمنوا اشد حب للہ، ترجمہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، بے شک ہم سب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادتیں مقرر فرمائی ہیں ان کی بنیادی حکمت معلوم کرنے کے لیے اگر قرآن و حدیث کی نصوص پر غور کریں تو واضح ہوتا ہے کہ تمام عبادات کے پیچھے حقیقی محرک و مقصد محبت الہی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ عبادت میں محبت الہی کی پہلی مثال یہ ہے کہ سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، ترجمہ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ نماز کا مقصد خدا کی یاد ہے اور یاد کرنا محبت کی علامت ہے، جیسا کہ روایت میں ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اسے کثرت سے یاد کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عبادت میں محبت الہی کی دوسری مثال یہ ہے کہ اسلام کی ایک اور مشہور عبادت روزہ ہے۔ روزے کے متعلق حدیث قدسی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول ان الصوم لی وانا اجزی بہ، ترجمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور بطور خاص اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اس حدیث قدسی میں موجود الفاظ وانا اجزی بہ کو وانا اجزا بہ بھی پڑھا گیا ہے اور اس اعتبار سے اس کا ترجمہ بنے گا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی رب العالمین کی ملاقات اور اس کی رضا ہی روزے کی جزا ہے۔ کیونکہ بندے کا بھوکا پیاسا رہنا، خواہشات سے بچنا، بہت سی حلال چیزوں سے بھی اجتناب کرنا، حلال ماکولات اور مشروبات سے بھی باز رہنا اور ان اشیاء کی طلب کے باوجود انہیں چھوڑ دینا صرف اس لیے کہ ان چیزوں کی طلب سے اوپر ایک اور طلب موجود ہے، وہ طلب مولا ہے، وہ طلب رضائے الہی ہے، وہ طلب لقائے الہی ہے۔ اسی لیے جزا بھی ویسے ہی بیان فرمائی کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ عبادت میں الہی کی تیسری مثال یہ ہے کہ اسلام میں ایک اور اہم عبادت راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہے، جو کہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا عنصر موجود ہے کہ محبوب مال کو محبوب حقیقی خداوند قدوس کے لیے قربان کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص بیان فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ترجمہ کنز العرفان، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ فرمایا گیا کہ جو شے تمہیں پسند ہے، جس دولت سے تمہیں خوشی ملتی ہے اور جس مال سے تمہیں محبت ہے، جب تک تم اس محبوب و مرغوب اور پسندیدہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو تب تک نیکی کے اعلیٰ مقام کو نہیں پا سکتی۔ گویا سمجھا دیا گیا کہ تمہاری محبت سے اوپر اور ایک محبت زیادہ ضروری ہے، تمہاری پسند سے اوپر ایک اور پسند زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے خدا کی محبت اور خدا کی پسند۔ اس سے واضح ہو گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کی جملہ صورتوں زکوٰۃ، واجب و نفلی صدقات میں بھی محبت الہی ہی بنیادی مطلوب ہے۔ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں پر مال خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا پہلو کس قدر اہم اور نمایاں ہے، اس کے لیے مزید ایک آیت ملاحظہ کریں۔
اللہ تعالیٰ ابرار یعنی نیک لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ترجمہ کنز العرفان، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آیت مبارکہ کے الفاظ کو بغور پڑھیں کہ محبت الہی کو کیسے عظمت و وقت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا علی حبہ، اللہ کی محبت میں۔ پھر مزید کھول کر بیان فرمایا کہ جب یہ نیک لوگ کھانا کھلاتے ہیں تو محتاجوں سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ترجمہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی نیک لوگ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی کی پریشانی دور کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صرف اور صرف لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے خاطر کیا ہے، اور کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکور، ہمیں نہ تم سے اس کا بدلہ چاہیے اور نہ ہم تم سے شکریہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں کھلاتے ہی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں، لہٰذا نہ تمہاری طرف سے بدلہ چاہیے اور نہ تمہاری طرف سے کسی شکریہ کی طلب ہے۔ ہمیں بدلہ چاہیے تو خدا کی ذات سے چاہیے، اور شکریہ بمانے قدردانی چاہیے تو خدا کی طرف سے چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، ترجمہ اور اللہ قدر کرنے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، وہ جاننے والا ہے کہ کس نے خالصتاً اس کی رضا کے لیے کھلایا اور کس نے اس کی خوشنودی کے لیے صدقہ کیا۔ راہ خدا میں خرچ کرنا کس طرح خدا کی محبت میں اور اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعے میں نہایت عظیم سبق ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ابتدائے اسلام میں یہ معمول تھا کہ کفار جن غلاموں پر ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم کرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حسب استطاعت ان غلاموں کو خریدتے اور خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ جن کے غلاموں کو خرید کر یہ آزاد کرتے ہیں، ان غلاموں کا ابو بکر صدیق پر کوئی احسان ہے، مثلا ماضی میں کسی مشکل میں یہ غلام ان کے کام آئے ہوں گے کہ جس کا بدلہ چکانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلام خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال اخلاص کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ترجمہ اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ آیت میں الاتقى یعنی سب سے بڑے متقی سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کا مزید یہ وصف بیان فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال اس کے لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ پاکیزہ ہو جائیں۔ اور جہاں تک لوگوں کے بدلہ چکانے والی بات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، ترجمہ کیا ہے؟ اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو۔ اس آیت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ ابو بکر پہ کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہو، بلکہ ابو بکر تو اپنے رب اعلیٰ سب سے بلند شان والے حقیقی رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کی محبت میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، ترجمہ صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ محبت الہی عبادات میں محبت الہی کی چوتھی مثال یہ ہے کہ اسلام کی چوتھی اور اہم فرض عبادت حج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ترجمہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بیت اللہ کا حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ یہ عظیم فریضہ
حج کس کے لیے لازم ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ فرمایا للہ، خالص اللہ کے لیے، سبحان اللہ۔ حقیقت یہی ہے کہ افعال حج محبت الہی کو قدم قدم پر ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی اپنی روٹین کا لباس اتار دیتا ہے اور بے سلے دو چار دریں پہن لیتا ہے، اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ جاتا ہے، اور جس طرح محبوب کے گھر کے گرد چکر لگائے جاتے ہیں، حاجی بھی ایسے ہی دو چادریں پہن کر محبت الہی میں بیت اللہ کے چکر لگاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مانا روانگی ہوتی ہے کہ وہاں کیا ہے؟ صرف ایک میدان ہے جہاں جا کر بیٹھ جانا ہے، اور یہ سنت ہے۔ پھر عرفات جانا ہے، اور وہ بھی ایک میدان ہے جہاں جا کر بیٹھنا فرض ہے۔ پھر رمل جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، جو واجب ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں سامنے شیطان نظر نہیں آتا، بلکہ چند پتھروں کی صورت میں اس کی علامتیں نشان ہیں۔ اور ان تمام مناسک پر غور کریں تو بظاہر عبادت کا یہ مجموعہ عقل میں آنے والا نہیں ہے۔ کسی میدان میں جا کر بیٹھ جائیں، پھر کچھ وقت کے بعد باہر آئیں تو آپ کی عبادت ہوگی۔ آپ نے اپنے سلے ہوئے لباس اتار کر دو بے سلے کپڑے پہن لیے، آپ کی عبادت ہوگی۔ آپ نے پتھروں سے بنے ہوئے مقدس گھر کے ارد گرد چکر لگا لیے، آپ کی عبادت ہو گئی۔ آپ کا طواف قدوم ہو گیا، آپ کا طواف الزیارہ ہو گیا، آپ کا طواف رخصت ہو گیا۔ ان میں سے کوئی شے نہیں جو ظاہری عقل کے تقاضوں پر پوری اترتی ہو۔ بس ہمیں اتنا بتا دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے خدا کا گھر ہے، خدا اس گھر میں رہنے سے پاک ہے، خدا سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ بیت اللہ میں بیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت تشریفی ہے، یعنی اس مکان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے ہم اس گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ آخر ان تمام افعال میں کون سا جذبہ کار فرما ہے؟ جواب یہی ہے کہ ان سب امور میں محبت الہی کار فرما ہے، کیونکہ محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بیسیوں کام ایسے ہوتے ہیں جو عقل میں نہیں آتے، لیکن محب اپنے محبوب کی خاطر کرتا ہے۔ یہی حال مومن کا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عبادت محبت الہی کی اظہار کی صورتیں ہیں، کہ نماز کا مقصد محبوب حقیقی کی یاد ہے، اور روزے بھوک کی پیاس اللہ کی خاطر ہے، زکوٰۃ صدقات میں مال خرچ کرنا خدا کی محبت میں ہے، اور حج کی نیت اور جملہ افعال محبت کے مظاہر ہیں۔ محبت کی کچھ نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کی محبت مرکزی ترین حیثیت رکھتی ہے، اور بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ تمام کائنات سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اب محبت کی کچھ علامات جانتے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی حالت و کیفیت کو ان علامات کی روشنی میں جان سکیں۔ محبت الہی کی پہلی نشانی، محبت کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بلکہ بعض صوفیاء اکرام کے بڑے خوب صورت الفاظ میں محبت کی پہچان یہ ہے کہ محب سب کچھ قربان کر کے بھی سمجھے کہ کچھ نہیں کیا، اور محبوب کی طرف سے تھوڑا سا مل جائے تو سمجھے بہت کچھ، بلکہ سب کچھ مل گیا۔ محبت کی اس پہچان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو بہت سے واقعات مل جائیں گے، جن میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ کون سا بیٹا؟ وہ جو بڑھاپے کی اولاد ہے، جو عرصہ دراز تک آنکھوں سے دور رہی کیونکہ بچپن میں ان کو مکہ میں چھوڑ دیا تھا۔ اس بیٹے کے متعلق یہ فرمایا جاتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔
ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ فرمایا، فلما بلغ معہ السعی، یعنی جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، یعنی وہ عمر جس میں بچہ نئی نئی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے، بلوغت کا زمانہ قریب آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ ہو چکی ہوتی ہیں، خاص اس عمر میں حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے چھری پھیر کر ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے والد، جو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والے پائیں گے۔ یہ دونوں کی محبت الہی ہے، باپ کے خدا سے محبت کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اور بیٹے کے خدا سے محبت کے خدا کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ پھر جب ذبح کا وقت آ گیا، بیٹے کو لوٹا دیا، چھری گردن پہ رکھ دی، لٹا دیا، پھر چھری گردن پہ رکھ دی، چلانے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ندا فرمائی، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، تمہاری یہ قربانی ہماری بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ ترجمہ کنز العرفان یہ ہے کہ اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا زیبیہ دے دیا اور اسماعیل کو بچا لیا۔ خدا نے اپنی طرف سے وہاں پر مینڈیا بھیج دیا اور اسے ذبح کر دیا گیا، اور فرمایا کہ ابراہیم پر سلام ہو، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، یعنی اب ہم نے پیچھے آنے والی ساری نسلوں میں ابراہیم علیہ السلام کا اچھا تذکرہ رکھ دیا۔ اب نسلیں آتی جائیں گی، قومیں بدلتی رہیں گی، حتیٰ کہ نئے نئے مذاہب آتے رہیں گے، اور سب ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتے رہیں گے کہ یہ وہ بندہ کامل تھا جس نے اپنے خدا کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہ ہے محبت کی محبوب کے لیے اپنی ذات، اپنی اولاد، اپنے سب سے محبوب شے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دوسرا واقعہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 6 مہینے کے تھے، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اور اس کی والدہ کو لے جا کر بیابان میں چھوڑ دو۔ اب غور کریں کہ آدمی اپنے بیوی اور بچوں کے حوالے سے کتنا فکر مند اور حساس ہوتا ہے۔ زیادہ دن باہر نہیں رہتا کہ پیچھے بچے چھوٹے ہیں، بچہ بیمار ہوتا ہے تو باپ ساری رات جاگتا ہے اور نہ جانے اہل خانہ کی محبت میں کون کون سے کام کرتا ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی زوجہ اور چھوٹے سے بچے کو بیابان علاقے میں چھوڑ کر آ جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کی، اس میں کوئی سوال یا شکوہ نہیں کیا۔ یہ نہیں عرض کیا کہ یا اللہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، یا اللہ بچہ فوت ہو جائے گا، یا اللہ بیوی کا انتقال ہو جائے گا، بیابان ہے، اگر میں کچھ پانی اور کھانا ساتھ دے بھی دوں تو کتنے دن چلے گا، بالآخر وہ ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نہ وہاں پانی کا انتظام، نہ درخت، نہ سایہ، نہ کھانے کا انتظام، کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی کہنے کی بجائے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی۔ گویا یہ عرض کی جا رہی ہے کہ اے مالک، بس تیرا حکم ہے، اس لیے تیرے حکم پر
اپنے اس چھوٹے سے بچے کو اور اس کی ماں کو بیابان میں چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ اس واقعے کو کچھ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ میں آئے۔ اس وقت وہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو بعد میں تعمیر ہونے والے کعبہ کے قریب ایک بڑے درخت کے پاس بعد میں بننے والی مسجد حرم کی بلند جانب زمزم کے اوپری حصے پر بٹھا دیا۔ ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی وہاں پانی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور ان کے لیے ایک چمڑے کے تھیلے میں کھجور اور ایک مشک میں پانی رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اس خشک وادی میں جہاں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی چیز موجود نہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو دہرایا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ آخر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، پھر وہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا۔ پھر آپ واپس آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سنیا پہاڑی پر پہنچے جہاں سے وہ انہیں دکھائی نہیں دیتے تھے تو آپ نے خانہ کعبہ کی سمت رخ کیا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کلمات سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ آپ نے یشکرون تک تلاوت کی۔ یہ ہے سچی محبت کا اعلیٰ درجہ کا اظہار کہ جب محبت اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو پھر محب اپنے محبوب کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھ لیں کہ ان ہستیوں نے اللہ کی محبت میں اور اس کے حکم پر اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا عظیم صلہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ان کے وہاں گزرے لمحات اور وہاں پیش آنے والے واقعات کی یادوں کو باقی رکھا اور ان جگہوں کو شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں۔ یہ ہے سچی محبت کا اعلیٰ درجے کا اظہار کہ جب محبت اپنے عروج پہ ہوتی ہے تو پھر محب اپنے محبوب کے خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر دیکھ لیں کہ ان ہستیوں نے اللہ کی محبت میں اور اس کے حکم پر اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا عظیم صلہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ان کے وہاں گزرے لمحات اور وہاں پیش آنے والے واقعات کی یادوں کو باقی رکھا اور ان جگہوں کو شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے چکر لگائیں۔ جن دو پہاڑیوں پر خدا کی نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوئی تھی اور جس جگہ دوڑ لگائی تھی وہاں کے متعلق فرمایا گیا کہ اس کے قدموں کے نشانات شاعر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کو واجب کر دیا۔ اب جو مسلمان اس مقدس مقام کی زیارت کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس بندی کی یاد میں وہاں جا کر صفا و مروہ کے چکر لگاتا ہے۔ اب نہ پانی کی تلاش ہے نہ کوئی اور غرض، لیکن یہ عقل میں نہ آنے والا فعل ہر کوئی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کی یاد میں ہے کہ جس نے اللہ کی محبت میں وہ کام کیا تھا کہ جو عقل میں آنے والا نہیں تھا۔ اللہ عز و جل کے حکم پر اپنی جان اور اپنے بچے کی جان کو قربانی کے لیے تیار کر کے بیٹھ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے ناموں کو روشن کر دیا اور ان کی سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی عظیم نشانی کے بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔
محبت الہی کے لیے جان قربان کر دینے کے جذبے کی ایک اور عظیم مثال یہ ہے کہ محبت الہی کے لیے جان قربان کر دینے کے جذبے کی مثال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ شریک ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ بن حجش کی ملاقات ایک صحابی سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ طے یہ تھا کہ میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیں گے اور آپ دعا کیجیے گا، میں آمین کہوں گا۔ مکمل روایت یوں ہے کہ چنانچہ میں اس واقعے کو یوں نقل کیا گیا ہے۔ اسحاق بن سعد کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد کے دن کہا، آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک گوشہ میں جا کر میں نے دعا کی، اے میرے رب عز و جل، جب دشمن سے میری لڑائی ہو تو میرا مقابلہ کسی ایسے شخص سے کروانا جس کی گرفت نہایت سخت اور جس کا غیظ و غضب انتہائی شدید ہو، میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر تو مجھے اس کے اوپر غلبہ و کامرانی عطا فرمانا، حتیٰ کہ میں اسے قتل کر کے اس کے اسلحے کو اپنے قبضے میں کر لوں۔ سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری اس دعا پر آمین کہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ عز و جل، میدان جنگ میں میرا مقابلہ ایسے شخص سے کروانا جو انتہائی غضبناک اور سخت گیر ہو، میں تیری راہ میں اس سے جنگ کروں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ میرے اوپر غالب آ جائے اور میری ناک اور میرے کان کاٹ لے، اور جب قیامت کے دن میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ، تیری ناک اور کان کیوں کاٹے گئے؟ تو میں کہوں کہ یا اللہ، تیری اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں، اور تو کہے کہ تو نے سچ کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے بیٹے، سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا میری دعا سے اچھی تھی۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی، خدا کی راہ میں جان مال کی قربانی پیش کرنا بندے پر آسان ہو جائے۔ محبت الہی کی اس نشانی کو قرآن مجید نے اپنے خوبصورت الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ محبت الہی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ محبت الہی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے، اس کی عبادت اور اس سے مناجات کرنے سے بندے کو محبت ہو، اور اسی طرح اس محبوب حقیقی عز و جل سے ملاقات کا اشتیاق ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اہل جنت کی راتوں کی شب بیداری عبادت کا ذوق بارگاہ خداوندی میں عاجزی سے حاضری کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے، اور ایک مقام پہ فرمایا کہ اور رات کے آخر پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں، اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ راتوں کو پہلو کا بستروں سے جدا رہنا یہ تب تک نہیں ہوتا جب تک خدا کا خوف اور اس کی محبت دونوں یا ان میں سے کوئی ایک دل پہ غالب نہ آ جائے۔ محبت الہی کا غلبہ ہوتا ہے تو تہجد میں آنکھ بھی کھلتی ہے۔ محبت الہی کا غلبہ ہوتا ہے تو بستر چھوڑنے کو دل بھی کرتا ہے۔ محبت الہی کا غلبہ ہوتا ہے تو یاد الہی میں محو ہو جانے کو دل بھی کرتا ہے، ورنہ تو غافل لوگ فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، لیکن جن کے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو کے حقیقی مصداق ہوتے ہیں، ان کے لیے بستروں کو چھوڑنا، نیند کو قربان کرنا، آرام سے دور ہو جانا، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا تو انہیں عباد رحمان کے بندے کے لفظ سے تعبیر فرمایا، جو کہ قرآن میں آتا ہے، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔
ان بندگان رحمان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا کہ اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، یعنی یہ محبت الہی کے سبب اور خدا کے خوف کی وجہ سے راتیں سجدہ و قیام میں گزارتے ہیں، پھر رات بھر عبادت کرنے کے باوجود اپنی عبادات پہ ناز نہیں کرتے، فخر و غرور کا شکار نہیں ہوتے، خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ یہ قیام و سجود کا جذبہ، بندگی کا شوق اور عبادت کی لگن کب پیدا ہوتے ہیں؟ یقیناً اس وقت جب حقیقتاً دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی مٹھاس ہو اور خدا کی محبت قلب مومن میں جوش مار رہی ہو۔ محبت الہی کے سبب ذوق عبادت کی تسکین کی کئی صورتیں بنتی ہیں، کبھی وہ بدنی عبادت ہوگی، کبھی مالی اور کبھی ذکر لسانی و قلبی کی صورت ہوگی۔ خصوصاً ذکر الہی تو ان اعمال میں بہت ہی نمایاں ہے، اور کیوں نہ ہو کہ محبت ذکر کا تقاضا کرتی ہے، جیسا کہ کنز العمال کی حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی شے سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ کثرت ذکر کے غلبے اور ذوق و شوق کی ایک صورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہیں کہ جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس آیات کو سمجھنے کے لیے یہ تمہیز ذہن میں رکھیں کہ ذکر کرنے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ذکر تکلف کے ساتھ ذکر، اور ذکر بالمحبہ، محبت کے ساتھ ذکر۔ جو ذکر تکلف کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ جتنی دیر بندہ تکلف کرتا ہے اتنی دیر ذکر کر لیتا ہے، جیسے ہی تکلف ختم تو ذکر ختم۔ لیکن جو ذکر محبت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آدمی محبت کے ساتھ ہوتا ہے، وہ آدمی تکلف کرے یا نہ کرے، بہر صورت جاری رہتا ہے۔ وہ ذکر اس کے مزاج، اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ محبت کا وہ تیرا یہی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، دل و دماغ اسے یاد کرتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد اوپر کی آیت کو پڑھیں تو اس کا مفہوم اس انداز میں واضح ہوتا ہے کہ جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کھڑے ہیں تو بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، اور بستروں پر لیٹے ہیں تو بھی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی ان کی ایسی کوئی گھڑی خدا کی یاد سے غفلت میں نہیں گزرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ذکر الہی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک دیکھیں گے۔ ذکر الہی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی مزید کچھ تفصیل ملاحظہ کریں۔ ویسے تو نماز بھی ذکر الہی ہے، جملہ عبادات ذکر الہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کو تعلیم دینا بھی ذکر الہی ہے، لیکن خالصتاً جسے ایک اصطلاح کے اعتبار سے ذکر الہی کہا جاتا ہے یعنی ذکر خالص جیسے مخصوص اور ادعو وظائف اور اذکار پڑھنا۔ اس کے متعلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں پورا باب ہے، اور باقاعدہ کتب احادیث میں کتاب الادعوات والاذکار کے عنوان کے تحت اس حوالے سے روایت بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مجموعے پر کتابیں موجود ہیں جن میں زندگی بھر کے اذکار اور دعائیں مذکور ہیں، حتیٰ کہ وہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور وہ اذکار جو بیدار ہونے کے بعد پڑھتے تھے، یوں نہیں کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں
سواری پر سوار ہونے، بلندی پر چڑھنے اور اترنے کی دعائیں وغیرہ، حتیٰ کہ احادیث میں ان اذکار کا تذکرہ بھی ہے کہ رات میں سوتے میں کسی وقت آنکھ کھل جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اذکار کیا کرتے تھے، اسی طرح سو کر اٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر سب سے پہلے جو کلام جاری ہوتا وہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معمولات مبارکہ کی در حقیقت جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ اس کو یاد بھی کرتا ہے کا آئینہ ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے کیسی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ آنکھوں کو ٹھنڈک سے اس شے سے ملتی ہے کہ دل جس سے خوش ہوتا اور راحت و فرحت پاتا ہے۔ جیسے ہم کوئی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، کوئی حسین آبشار چشمہ دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو خوشی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈک نماز میں ملتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز رب تعالیٰ سے ملاقات کی صورت ہے، جنہیں یہ ملاقات تمام نظاروں سے عزیز تر ہو۔ نماز ان کے لیے راحت و سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ورنہ یہ نماز بھاری محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ محبت الہی کی ایسی ہی علامات اولیاء کرام، صوفیاء اعظم، سلف صالحین اور بزرگان دین کی سیرت میں بھی پائی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ رات کے وقت عبادت کرتی، ساری رات عبادت میں گزر جاتی، جب سحری کا وقت ہوتا تو پھر کہتی کہ کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ تھوڑی دیر آرام کرتی، تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد اٹھتی اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی کہ اے نفس، تو کتنا غافل ہے، تو کتنا سوئے گا، جاگ اٹھ، اپنے رب کو راضی کر، کیونکہ ایک نیند ایسی آنی ہے جس کے بعد صبح قیامت میں آنکھ کھلنی ہے، ایک رات ایسی آنی ہے جس میں صبح قیامت آنکھ کھلنی ہے۔ اس طرح اور بزرگ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ رات کے وقت عبادت کرتے، رات کو عبادت کرتے کرتے فجر کی آذانیں ہو جاتی، فجر کی آذان سنتے تو کہتے، یا اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی۔ یہ کیفیات تبھی نصیب ہوتی ہیں کہ جب دل میں محبت کا جذبہ موجود ہو، ورنہ وہ معاملہ ہوتا ہے جو بیان کیا گیا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ چنانچہ کشف اللہ قفا میں ہے کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں۔ پرندہ ہر وقت تمنا کرتا ہے کہ پنجرے سے نکل جائے، جبکہ مچھلی ہر وقت پانی میں رہنا چاہتی ہے۔ تو مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، عبادت میں لگتا ہے، تلاوت میں لگتا ہے، ذکر الہی میں لگتا ہے، خدا کی بندگی میں لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح کی غذا بن چکی ہوتی ہے۔ اب ہم خود پر غور کریں کہ ہماری حالت و کیفیت کیا ہے، کہ اگر یہ وصف ہمارے اندر موجود ہے تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے۔ لیکن اگر ہمارے دلوں کی حالت و کیفیت ایسی نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جانا ہمیں بوجھ اور مشقت لگتا ہے، فجر کے لیے نیند قربان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ظہر کے لیے اپنی نوکری یا کاروبار چھوڑ کر مسجد آنا دشوار ہے، عصر مغرب عشاء اپنے دوستوں اور فیملی میں گزارنا تو اچھا لگتا ہے، لیکن اس سنگت اور مجلس کو چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں آنا باعث مشقت ہوتا ہے۔ تو پھر حقیقت یہ ہے کہ ہماری اس محبت الہی پر زنگ چھڑا ہوا ہے۔ یہ دونوں کے لیے، مرد اور عورتیں حضرات کے لیے جو کام کرتی ہیں دن بھر گھر میں، ان سب کے لیے یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں، تو دیکھیے، اور مجلس کو چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں آنا باعث مشقت ہوتا ہے، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس محبت الہی پر زنگ چڑھا ہوا ہے، اور اس کا ایک سبب گناہوں کا ارتکاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر
ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے، باز آ جائے اور مغفرت طلب کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ میں بڑھتا چلا جائے تو پھر وہ دبا بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ان کی کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ ہمارے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے، اس زنگ کو دور کرنے کی حاجات ہے، اور دلوں کو زنگ دور کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے۔ بے شک یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پاکیزگی کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور تلاوت قرآن کرنا، لہٰذا خود کو بتکلف نیکیوں کا عادی بنائیں، نیک اعمال کے فضائل پڑھیں، بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا اور محبت الہی روشن ہو کر سامنے آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما کر اپنی محبت کا نور داخل فرما اور ہمارے ہر عمل کو اپنی محبت کی طرف لے جانے والا بنا، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی کے ساتھ ہم ہماری مطالعے کا اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں کو ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہماری زندگیوں میں کیا معنی رکھتی ہے۔ تو اپنی زندگیوں کے معمول میں تھوڑا سا اپنی روٹین میں چینج لائیے، تھوڑا اللہ کو یاد کیا کریے، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں رزق دینے والا ہے، وہی بڑا مہربان ہے، وہی بڑا قدردان ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمارے دلوں کے حال، ہمارے ٹوٹے دلوں کے حال، ہمارے غمزدہ پریشانیوں کو، اور وہی بے شک وہی سارے معاملات کو صحیح کرنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں نیک بنایا ہے، ہمیں مسلمانوں میں شامل کیا ہے، ہم اس کا ذکر کریں، خوف خدا بھی اپنے دل میں رکھیں، ذکر خدا کیا کریں اور شکر خدا کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے کو اور نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ خدا حافظ۔